جناب واصف علی واصف کی کتاب گفتگو سے کچھ سوال۔ کسی نے سوال پوچھا، سر کیا ماننے والے اور چاہنے والے کے فرائض مختلف ہوتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، ماننے والے کے فرائض اور ہیں اور چاہنے والے کے فرائض اور ہیں۔ اگر آپ اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ چاہنے والے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی اسی کی راہ میں دے چکا ہوتا ہے۔ چاہنے والا اپنی جان نثار کرتا ہے، وہ بیدار رہتا ہے۔ ماننے والے کے لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ چاہنے والا شہادت کے لیے بیدار رہتا ہے۔ باقی لوگ شہید کے پیچھے ہوتے ہیں اور خود شہید نہیں ہوتے۔ جاننے والا عام آدمی اللہ سے چیزیں حاصل کرتا ہے، مگر چاہنے والا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے۔ چاہنے والے پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنسو رکتے ہی نہیں۔ چاہنے والا کہتا ہے اس وقت یا تو رات ہے یا آپ کی یاد۔ وہ آدھی رات کو چراغ جلائے گا، یہ اصل میں اس کی نماز کا وقت ہے۔ شوق ایسا فرق ہے جو محبوب کے فرائض کے سوا باقی فرائض حرام کر دیتا ہے۔ عشق پر آتش حلال، عشق پر حاصل حرام۔ چاہنے والا محبوب کے تقرب کے علاوہ کسی فرض کو اپنے لیے نہیں سمجھتا۔ چاہنے والا کربلاؤں سے گزرتا ہے، چاہنے والا اسی کا ہو جاتا ہے۔ چاہنے والا کہیں منصور ہوگا، کہیں سرمد ہوگا، کہیں صابر ہوگا، کہیں فرید ہوگا، کہیں خواجہ اجمیری ہوگا اور کہیں داتا صاحب ہوں گے۔ چاہنے والے کے فرض اور ہیں، ماننے والے کے فرض اور ہیں، اور عوام الناس کے فرض اور ہیں۔ یہ شوق کی کہانیاں ہیں۔ شوق نصف شب کو چراغ ضرور جلاتا ہے۔ شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں بلکہ سجدہ حرام ہے۔ اگر عشق نہیں ہے تو عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام۔ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ نماز حجاز ہو گئی تو باقی کیا رہ گیا ہے؟ عشق کا شوق جو ہے یہ محبوب کے قریب رہنے کی فرض کے علاوہ کسی فرض کو نہیں مانتا، بلکہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر عشق ہو جائے تو ایک ہی فرض ہوتا ہے اور وہ ہے جلوہ محبوب کی نیرنگیوں کا شوق۔ اس سے اور کوئی شوق نہیں رہتا۔ مجنوں سے کہا گیا کہ کلمہ سنا تو اس نے کہا لیلا ہی کلمہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ دنیا میں کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا لیلا۔ کوئی اور بات دیکھی؟ کہنے لگا کہ صرف لیلا لیلا۔ مجنوں کی کہانی کو امیر خسرو نے اور ہی رنگ سے لکھا ہے۔ یہ شوق والوں کی بات ہے اور آپ احتیاط کرنے والے لوگ ہو۔ آپ ایکسیلریٹر بعد میں سوچتے ہو اور بریک پہلے سوچتے ہو۔ آپ کو پتہ نہیں کہ حاصل کیا ہے۔ اصل حاصل وہ زندگی ہے جو ہاتھ سے نکل چکی ہے، یا اصل زندگی وہ ہے جو ابھی آئی ہی نہیں۔ یہ زندگی تو حجاب ہے، یا تو زندگی جا چکی ہے یا زندگی آئی نہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ جو چیز آپ نے اللہ سے لے کر رکھ لی ہے یہ رکاوٹ بنے گی، بوجھ بنے گی۔ وہ فرائض جن کا تعلق اس دنیا سے اور دنیا کے اندر رہنے کے ساتھ ہے، وہ شوق والوں کی دنیا میں حرام ہے۔ شوق کا معنی ہے وہ جذبہ جس پر آپ زندگی نثار کرو۔ شریعت ہر آدمی کی برابر ہے لیکن شوق الگ الگ۔ آپ اپنی زندگی لوگوں کے اوپینین کے مطابق بسر کرنا چھوڑ دو۔
آپ اپنی زندگی دوسروں کے حوالے سے گزارتے ہو اور پریشان ہو جاتے ہو۔ علم اور عمل کی پہچان کرتے جاؤ۔ علم وہ جو عمل میں آ جائے۔ جس چیز کا اظہار کر رہے ہو اگر اس کے عمل کا وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ مثلا آپ اظہار یہ کر رہے ہو کہ غصہ نہ کرو، اور جب خود کو غصہ آ جائے تو معاف کر دینا۔ آپ وہ عمل سنبھال کے رکھو جو عمل کے وقت آپ کا پسندیدہ ہو۔ زندگی کو کچھ عطا کرو، زندگی سے حاصل کرنا چھوڑ دو۔ کسی نے سوال کیا، کہتے ہیں سنگت بدلنی نہیں چاہیے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جو علم جس جگہ اور جس حوالے سے آپ پر آشکار ہو اس جگہ کو تبدیل نہ کرنا۔ مثلا جنگل میں یا پہاڑ پر جو واقعہ شروع ہوا ہے وہ وہاں مکمل ہوگا، جہاں سے ابتدا ہوئی وہاں پر ہی اس کی انتہا ہوگی۔ جن دوستوں میں بیٹھ کر آپ پر خیال آشکار ہوں انہی دوستوں کے اندر ہی خیال مکمل ہوا کرتا ہے۔ جس جس دوست سے آپ کو محبت کا سبق ملا اس دوست کو نہ چھوڑنا۔ جس ماحول میں جس بات کا شعور پیدا ہو اس ماحول کو مینٹین کرو، اس سنگت کو بقا دو اور قائم رکھو۔ سنگت بدلی تو مضمون بدل جائے گا اور آپ کا فیض بند ہو جائے گا۔ آپ جس حساب سے جہاں بھی جا رہے ہو وہ سنگت قائم رہنی چاہیے، پھر مضمون آشکار ہو جائے گا۔ کسی انعام یافتہ شخص کے قریب رہو تو انعام مل جائے گا۔ انعام میں حاصل کی ہوئی چیز کو انعام دینے والے کی رضا کے مطابق استعمال کرنا، اس کے علاوہ استعمال کرو گے تو انعام سے محروم ہو جاؤ گے۔ عطا کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے والا عام طور پر خطا کر جاتا ہے، اس لیے عطا کی ہوئی شے کو عطا کرنے والے کی رضا کے مطابق استعمال کرو، ورنہ عطا سے الگ ہو جاؤ گے۔ سوال کیا گیا، عطا کیا ہوتی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، عطا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا حق نہیں تھا اور آپ کی پہنچ نہیں تھی، آپ کی رسائی نہیں تھی، اور نہ آپ کی اس قسم کی عبادت تھی مگر اس نے انعام دیا۔ یہ آپ کا حق نہیں بلکہ اس کی مہربانی ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ عطا کو عطا کرنے والے کی اجازت کے مطابق استعمال کرنے سے عطا قائم ہو جاتی ہے۔ عطا امانت ہے، اس کو اجازت کے ساتھ استعمال کرو، اس میں ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ نے اگر کسی کو فقیر نہیں بنایا اور اپنے آپ کو فقیر مشہور کر دے تو اس کی عبرت کا اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی کہ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو نہیں بنایا اور آپ اس کا اظہار کرو تو یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات پر بڑی گرفت ہے۔ اگر کسی نے جھوٹا خواب بیان کر دیا تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسا خواب جو دیکھا نہیں اور بیان کر دیا یہ بہتان ہے، آپ پر عرفان بند ہو جائے گا۔ اس طرح انسان عطا سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کی عطا کا شکر ادا کرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرو۔ اپنے گھر کو آسان کر لو۔ جس شخص کا گھر آسان ہو گیا اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی۔ آخرت میں عطا کیا ہوگی جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قریب لائے۔ زندگی میں عطا کیا ہے؟ جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے۔ آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کا ساتھی ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہتا، کبھی آپ کو باہر جانا پڑتا ہے اور کبھی ادھر ادھر۔ ساتھی کا بیہیویئر اور ساتھی کا خیال ایسا عمل بنتا ہے کہ آپ میں اعتماد کی فضا پیدا کر جاتا ہے۔
اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ آپ دوستوں پر اعتماد میں مرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد والے ساتھی عطا کرے۔ اعتماد دو گے تو اعتماد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔